ناظرین، ایک شخصیت اس وقت جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس کے پاس سیاسی تجربہ ہے، حکومتوں میں رہنے کا، حکومتیں گرانے کا، سیاست کے ذریعے جو ہے اپنے اپوننٹس کو ہرانے کا، ظاہر ہے بہت سی لڑائیاں ہارے بھی اور بہت سی لڑائیاں جیتے بھی، ان شخصیت کا نام ہے ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب. اس وقت صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ کہیں ظاہر ہے پردے کے پیچھے موجود ہیں. ان کے حوالے سے ان کے معتمد خاص جو ہیں اور ہمارے حسن ایوب صاحب کے جو دوست ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی جب تک ان کو میاں صاحب نہیں آن دے انہوں تک گل نہیں بڑھنی. کہ ایک بیانیہ بنا کے وہ کھڑا ہے اور اگر دوسرا موقف ایک لیڈر کا پاکستان کے اندر سننے کو لوگوں کو نہیں ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سرکار اس لیڈر کی جماعت اقتدار میں وہ دن میں 100 انٹرویو دیں، ان کے مخالف کا نام نہیں چل سکتا. حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اگر آج بھی اس تقسیم سے نکل کے کہ کون کس جماعت سے، نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو رہا کرو، نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں جمعبندی کی نواز شریف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو رہا کروانا ہے، پاکستان کو آزادی دلوانی ہے، تو جس نے 3 دفعہ سرو کیا اس پاکستان کے لیے اس کو لے کے آؤ. جو آپ نے 8 فروری سے پہلے منصوبہ بندی کر کے اس کو گھر بٹھایا ہے اور کل وہ وزیر اعظم بن جائیں کل صبح، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا نہیں وسیم، اتنی بات سادہ نہیں ہے. اب وسیم بدامی صاحب ہمارے کولیگ ہیں، وہ اب سر کے اوپر بھی ہاتھ مار رہے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب قائد کی بیٹی چیف منسٹر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی ہے. ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر وہ چھائی ہوتی ہیں، ہیلی کاپٹرز، موسم خراب بھی ہو تو وہ جاتی ہیں اگر کہیں پہ انہوں نے انوگریشن پہ جانا ہو. اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ آپ نے دیکھا مختلف تقاریب میں وہ انٹریکٹ کر رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس کو دیکھ رہی ہیں. کل پرسوں وہ یہاں پہ بھی انہوں نے قدم رنجا فرمائے، یہاں پہ راولپنڈی میں رنگ روڈ کی دیکھا انہوں نے، اور وہ پتہ چلا کہ حسن ایوب صاحب نے اسپیشلی جو کروایا تھا کہ جناب اعلیٰ کافی اس علاقے کے لوگوں کو پریشانی ہے تو کچھ اس کو قریب کریں. انہوں نے کہا کہ اس 25 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دیا انہوں نے کہ جی میرے بھائی کا وہ ہلکا ٹچ کرتا ہے، وہ بھی جناب اعلیٰ ہو رہے ہیں. تو چودھری غلام حسن صاحب کتنے قائد نے تسی چھپا کے رکھے لاہور رائیونڈ، مطلب وہ کڈو باہر، مطلب وہ تو یہی فرما رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کے جو باہر آئے قائد کو لے کے آؤ، ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے. لیکن وہ بدامی صاحب نے کہا کہ اب اسی کنے لے کے آنا، سانو سمجھ نہیں آ رہی. چوہدری صاحب نہیں تو بدامی صاحب نے صحیح کہا کہ اگر ان کی پارٹی اور ان کے بھائی اور ان کی بیٹی جو ہے ان کو نہیں وزیر اعظم بناتی تو ہم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں. ہی ہیز بین ہی ہیز بین اگنورڈ بائی ہز اون پارٹی. یہ اس میں کوئی آپ کو شبہ ہے؟ جی صاحب پتہ نہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، وہ ایک پرانی فلم ہوتی تھی، ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، میں منجی کی تڈا ہوں، تو وہ میاں نواز شریف کو وہ کریکٹر بنا کے وہ گھر بھی انہوں دا اپنا بیٹی بھی ان کی سی ایم، برا بھی وزیر اعظم پی ایم، تو اب وہ منجی کی تڈا والی بات کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں. بھائی آپ کمپرومائز کر کے آئے ہیں، آپ یہ سودے طے کر کے آئے ہیں، آپ ڈیل بروک کی ہوئی ہے، آپ ڈیل بریک کر کے نہیں کہیں جا سکتے. آپ نے کبوتر اڑائے تھے، کبوتر اٹھاتے اڑاتے آپ کے طوطے اڑ گئے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آپ کو فارم 47 دے دیا، اصل فارم 45 ان کے پاس ہے. جس دن آپ زیادہ شوخے ہوئے فارم 45 نکل آئیں گے، آپ یہاں سے گھر جائیں گے. تو وہ سانے ہیں جو ان کو لائے ہیں، وہ ان سے ڈسے ہوئے ہیں، کوئی ایک دفعہ تو نہیں. ہمیشہ یہ وعدہ کر کے آتے ہیں، پھر پوٹا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ ڈیل کر کے جاتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں. مشرف صاحب سے بھی ڈیل کر کے گئے، ان سے پھر ڈیل کر کے آئے. باجوہ صاحب سے ڈیل کر کے گئے، باجوہ صاحب سے ڈیل کر کے واپس آئے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ان کے کام ہے. اب یہ آپ میاں نواز شریف کی بولتی بند ہے، وہ نہیں بول سکتے. اگر انہوں نے ٹبری ٹائٹ کی ہوئی ہے جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہے، انہوں نے کہا کہ بابا چپ کر کے رائیونڈ بیٹھنا ہے، آپ نے زیادہ اچھل کود نہیں کرنی. آپ نے کی تو پھر ہم بوری اصل کا منہ کھول دیں گے. وہ او بھی نہیں کر سکتے؟ او بھی نہیں کر سکتے. کیوں اتنا؟ وہ تو بڑا وہ میاں چھوٹے میاں صاحب کو انہوں نے لگایا. نہیں وہ سیٹی بجاتے ہیں آج کل. اچھا وہ ہلکی سی انہوں نے بتایا، انہوں نے سیٹی رکھی، وہ او کرنے پریشر وہ ان کا. ہاں کیا وہ نہیں، وہ میاں صاحب دیکھیں جو جب آپ کسی سے ڈیل کر لیتے ہیں نا،
جب ہاتھ سٹ پنجا کر کے آئے ہوتے ہیں تو سر گل کر کے آئے ہوتے ہیں تو پھر آپ گل کرنے جوگے نہیں ہوتے. پھر آپ وہی کرتے ہیں جو جس کے ساتھ آپ کی جو گل ہوئی ہوتی ہے نا, جو بات مکی ہوتی ہے, آپ مکا کے آئے ہیں, آپ نے وہی کرنا ہے. آپ بولیں گے آپ کا کنڈا کھولیں گے. وہ کتنے منجی ڈائی ہے تسی رائبن ڈائی ہے, مطلب سوال تو سن لے یار, تو سوال سن تو پہلے تو چلا جانا. کیا سنوں میں اب جاوید لطیف صاحب کی بات یار کمال کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب کو پتا ہے وہ ڈی پی انہوں نے لگائی تھی جب انہوں نے وہ بیانات دیا کرتے تھے محترم چیف آرگنائزر بھی ہیں آپ کی پارٹی کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی کی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کمال کرتے ہیں یار, ان کے کافی قریبی ہیں اور خبریں شبریں ان کے پاس اچھی ہوتی ہیں. سوال یہ ہے جو صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں منجی کتنے ڈاواں, تو انہوں نے منجی کتنے ڈانی ہے تسی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی ہی جو ہے وہ طرز کی سیاست کرتے ہیں. یہاں پر تو کچھ دانشوروں نے نواز شریف صاحب کو یہاں سے فرار کرا دیا تھا کیونکہ قاضی فائز صاحب کا ٹائم بہتر ہے فرار ہو جاندے یار, تو انہوں نے کہہ دیا جی فرار ہو گئے. پھر وہ فرار نہیں ہوا, واپس آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. گونگی سیاست. اچھا, اب عمران خان صاحب جو ہے وہ تو کمپرومائز کر کے تو نہیں آئے تھے نا جی, وہ آر ٹی ایس بٹھا کر آئے. پھر پہلے کہتے تھے جی کہ سب سے زیادہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ فلاں شخص ہے, پھر وہ اس کو باپ بنا لیا, پھر باپ بناتے رہے. پھر اس کے بعد ان کو جب ان کے پاس لوگ پورے نہیں ہوتے تھے اپنی پارٹی کے, اپنی حکومت کے, پھر ان کو جو ہے استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ذریعے وہ لیاقت اتنی زیادہ آ گئی تھی کہ اس کے ذریعے لوگ پورے کرائے جاتے تھے, بلوں میں ووٹیں دلائی جاتی تھی. چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا, اس میں یعنی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے کی میں بتا رہا ہوں, جو پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں بھی جو ہے دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا, اس میں بھی جو ہے وہ اپنا امیدوار پیچھے کر دیا, پیپلز پارٹی کا اور ایک باپ پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو ان کا رائے ہے, وہ گونگے سے بھی گونگے پلس رہے ہیں, وہ گونگے پلس, بلکہ وہ تو بلکہ تاریخوں کے پل مانتے رہے ہیں. وہ تو اگر نواز شریف صاحب نے ایک منٹ کے لیے مان لیں, ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ جی جن سے ڈیل کی ہے, ایک منٹ مان لیں کہ ڈیل کر کے جناب خاموش ہو گئے ہیں. خاموش ہونا تو پھر بہتر ہے نہ کہ کسی کی چاپلوسی شروع کر دے اور کسی کے پڑھنا شروع کر دے. آپ نے کہا تھا وہ اچھے ڈیل میکر ہیں, وہ ٹائم پہ پڑھتے رہے اور سب سے زیادہ ڈیموکریٹ ہے. اور ان کو یہ بھی اعتراض نہیں تھا کہ ان کی آڈیو کیوں ٹیپ ہوتی ہے, پھر آڈیو ٹیپ ہونے کی ان کو مسئلہ ہونا شروع پڑا کہ وہ منجی جو ہے وہ بالکل رائبن سے اٹھائیں اور منجی کہیں لے کے آئیں کسی اچھی جگہ پہ ہوگا. مطلب ظاہر اس کو عمرانو فوبیا ہو گیا. چوئی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فیصل صاحب جی چوئی صاحب, چانسلر ڈیرا چوئی غلام حسن صاحب, میاں نواز شریف صاحب دی منجی تے پی ایم ہاؤس ڈال لئی. کئی لوگ پاکستان تو اتنے گئے سن, چوک کے لے آئے نال, تو وہ پھر اس تو بعد کی پتہ لگا وہ منجی ہے کتنے ہے, منجی ڈھونڈنے ہیں.